بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسی دل کو جھکجھور دینے والی کہانی لے کر آئے ہیں جو ہر مسلمان کے لیے ایک سیکھ اور نصیحت ہے۔ یہ کہانی ہے ایک حافظ قرآن لڑکی کی جس نے اپنی پوری زندگی قرآن کی تعلیم میں گزاری، لیکن سلائی کرتے وقت اس نے ایک ایسا گناہ کر دیا جس کی وجہ سے اللہ نے اسے سخت سزا دی۔ اس کہانی کے ذریعے ہم جانیں گے کہ وہ کون سی غلطیاں تھیں جنہوں نے اسے اللہ کے عذاب کا شکار بنا دیا۔ آئیے اس کہانی سے سبق لیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ کہانی ہے ایک نوجوان لڑکی کی جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ ایک سادھارن پریوار سے تعلق رکھتی تھی اور بچپن سے ہی اس کی تعلیم میں اس کی ماں نے خاص دلچسپی دکھائی تھی۔ اللہ کی رحمت سے عائشہ سلائی کرتی تھی، پھر گاؤں میں مشہور ہو گئی تھی۔ لوگ اسے عزت اور محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ عائشہ کو سلائی کا بھی شوق تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کی مدد کرنے کے لیے سلائی کا کام کرتی تھی۔ دن بھر وہ کپڑے سلتی اور رات میں قرآن کی تلاوت کرتی، لیکن دھیرے دھیرے اس کے دل میں ایک بری عادت نے جگہ بنا لی تھی۔ کھلائی کے دوران عائشہ کی زبان سے اکثر جھوٹ نکلنے لگا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھپانے لگی اور کبھی کبھی گراہکوں سے کپڑوں کی سلائی کے بارے میں جھوٹے وعدے بھی کر دیتی تھی۔ اسے یہ سب معمولی باتیں لگتی تھی۔ وہ سوچتی کہ یہ جھوٹ بس اس کی مدد کے لیے ہے اور ان سے کسی کا نقصان نہیں ہو رہا۔ وہ کام میں بے ایمانی بھی کرنے لگی، جیسے کہ کپڑوں کی قیمت زیادہ بتانا اور دوسروں کے پیچھے ان کی برائی کرنا۔ ایسی ساری باتیں اس کے دل پر حاوی ہوتی جا رہی تھی، لیکن عائشہ یہ محسوس نہیں کر پائی کہ اللہ ہر ایک چیز دیکھ رہا ہے۔ ایک رات جب عائشہ سو رہی تھی، اسے ایک عجیب سا خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں سے کپڑے گر رہے ہیں اور اس کے ہاتھ کالے ہوتے جا رہے ہیں۔ میں گھبرا کر اٹھ گئی، لیکن اس نے اس خواب کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ کچھ ہی دنوں بعد سلائی کرتے وقت عائشہ کے ہاتھوں میں اچانک درد ہونے لگا۔ اس نے اسے نظر انداز کیا، لیکن درد دھیرے دھیرے بڑھتا گیا۔ اس کے ہاتھوں کی نسیں پھولنے لگی اور اسے کپڑے پکڑنے میں مشکل ہونے لگی۔ جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے ہاتھ اب پہلے کی طرح کام نہیں کر سکتے۔ عائشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک حافظ قرآن تھی اور اسے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، لیکن اس نے اپنے گناہوں کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے عائشہ کو اپنے کیے گئے گناہ یاد آنے لگے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے سلائی کے دوران جھوٹ بولا تھا، کیسے اس نے بے ایمانی کی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے برے کاموں کی وجہ سے ہی اللہ نے اسے یہ سزا دی ہے۔ اس کی زندگی میں آئی مصیبتیں اس کے گناہوں کا انجام تھی۔ عائشہ نے راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ سے معافی مانگنی شروع کی۔ اس نے توبہ کی اور اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگی۔ اس نے اپنے دل کو صاف کیا اور وعدہ کیا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گی اور اپنے کام میں پوری ایمانداری برتے گی۔ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اس نے عائشہ کی توبہ قبول کی اور دھیرے دھیرے اس کے ہاتھوں کا درد بھی کم ہونے لگا۔ یہ کہانی ہمیں بڑی سیکھ دیتی ہے، کیوں نہ کرے اگر ہمارے دل میں جھوٹ، بے ایمانی اور گناہ ہوں گے تو اللہ کی سزا سے بچ پانا ناممکن ہے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور ہمیں ہر کام میں ایمانداری اور سچائی برتنی چاہیے۔ آخر میں دوستو، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا عذاب کبھی بھی اور کسی بھی سمے آ سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں گناہ کرتے ہیں، چاہے وہ گناہ چھوٹے ہو یا بڑے، اگر ہم سمے پر توبہ نہیں کریں گے تو ہمیں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنی زندگی کو صحیح راستے پر چلانا چاہیے۔ تو دوستو، اس کہانی سے سبق لیں، اپنے گناہوں پر غور کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں،